السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی یقینی طور پر جتنی بے شمار بیان کی جائے وہ کم ہے. بلا شبہ ساری کائنات کا پالنہار، سب کو روزی دینے والا، سب کی مشکلوں کو دور کر دینے والا ایک اکیلا بادشاہ، ایک اکیلا رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے. اور بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کرنے والے ہوں ان پر تا قیامت تک. حج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ فرض کردہ وہ عمل ہے جس کا کرنا یقینی طور پر انسان کو اسلام کی تکمیل کا وہ ذریعہ ہے، کیونکہ اسلام جو ہے یہیں پر جا کے تکمیل پایا. تمام فرائض میں سب سے آخر میں اسی کو ذکر کیا گیا، حج کو ذکر کیا گیا، لیکن یہ توحید کے ساتھ خاص کہ اگر توحید ہے تو یہ حج حقیقی طور پر ہم نے حج کیا ہے. لیکن اگر توحید نہیں ہے، اگر شرک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دینے والا انسان، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دینے والا، یا اللہ کے فرامین کی اندیکھی کرنے والا، یا اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شرک کرنے والا ہے، تو اس کا حج حقیقتاً حج نہیں ہے. ایک انسان کا حج تبھی حج ہے کیونکہ حج کے ہر لمحے یعنی ہر قدم پر توحید کا ہی بیان ہے. یہ لبیک پکارتا ہے انسان، وہ لبیک ہی اسی بات کا اعلان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے. ورنہ حج تو مکے والے بھی کیا کرتے تھے، یہ کوئی پہلی بار نہیں حج کیا جا رہا تھا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حج کے اسلام میں فرض ہونے کے بعد صرف ایک ہی حج کیا، اس کے بعد آپ کی زندگی آئندہ سال حج آیا ہی نہیں آپ کی زندگی. اور اس سے پہلے بھی حج نہیں تھا، یعنی اس سے پہلے جو حج کیا گیا وہ بس اس زمانے جاہلیت کی رسم و رواج اس کے اندر موجود تھی جو کی جاتی رہی تھی. صحیح معنی میں جو حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا، بس اس کی نشاندہی فرما دی کہ دیکھو ایسے حج کرو جس طرح میں بتا رہا ہوں، جس طرح میں سکھا رہا ہوں. بس آپ کا حج کیا ہوا حج ہی نمونہ ہے. مشرکین مکہ حج کیا کرتے تھے، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، وہ بھی لبیک پکارا کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح مسلم کی حدیث 1185، مشرکین تلبیہ پکارتے لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے علیہ تمہارے لیے بربادی ہو، بس چپ ہو جاؤ، بس یہیں پہ رک جاؤ اور مت بولو. کیا کہتے؟ لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے الا شریکا هو لک، مگر تیرا شریک ہے جس کو تو خود شریک کر لے، جس کو تو اپنے ساتھ خود شامل کر لے، بس وہ تیرا شریک ہے. تملکہ وما ملک، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے اور اس کا مالک بھی تو ہے. وہی عقیدہ جو ہمارے یہاں مشرکین کا عقیدہ ہے، قبر پرستوں کا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ ان کا تھا کہ وہ حقیقتاً ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے، کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان کا مالک بھی تو ہے اور بس تو نے اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے. تو یہ شرک ہے، یہی وہ شرک ہے جو انسان کا سارا اعمال، حج ہو، نماز ہو، کوئی چیز اگر اس کے ساتھ شرک کی آمیزش ہے، الذین لم یلبثوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے ایمان کے اندر ظلم کی آمیزش، شرک کی آمیزش نہیں کری، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو امن میں رہنے والے ہیں، جو ہدایت کے حاصل کرنے والے ہیں. میں حج پر گیا اور میرے ساتھ 2 ساتھی اور بھی تھے جو میرے ساتھ اس بس میں سفر کر رہے تھے. بس میں شروع میں تھا تو
پورے حرم میں سب سے پہلے ہی بس میں پہنچنے والا تھا، یعنی علاقے میں دور دور تک ابھی کوئی دکانیں بھی نہیں کھلی تھی، بس ہم لوگ 5 آدمی ہوٹل میں پہنچے، 3 ہمارے تھے، ہم 3 تھے، اور ساتھ میں 2 ایک میاں بیوی ساتھ میں تھے۔ میں صبح پہنچا، بس اس کے بعد 9-10 بجے میں نکل گیا عمرہ کرنے کے لیے۔ اب میں جو عمرہ کر کے آ کے دیکھتا ہوں تو وہ دونوں تو میاں بیوی اپنے کپڑے بدلے ہوئے لیٹے پڑے ہیں، پینٹ شرٹ پہن کے لیٹے پڑے ہیں۔ بھائی کیا بات ہو گئی، عمرہ کرنے نہیں گئے آپ لوگ؟ خیریت تو ہے؟ عمرہ نہیں کرنا آپ کو، کہ وہ کیا ہوتا ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو سیکھا ویکھا نہیں، آنے سے پہلے کچھ معلوم نہیں کرا، یعنی وہ بچوں نے بھیج دیا تھا، ہم آ گئے ہیں، اور خانہ کعبہ دیکھنے کی ہماری بڑی چاہت تھی، وہ تو ہم شام کو جائیں گے گھومنے۔ یہ گھومنے آئے ہو آپ؟ خانہ کعبہ شام کو گھومنے آئیں گے؟ کیا ہم نے حج تو بہت کیے ہیں، کیسے حج کیے ہیں بھائی، کون سے حج کیے ہیں؟ خانہ کعبہ دیکھنے جانے کی خواہش ہے، حج بہت کیے ہیں، عمرہ کیا نہیں، کپڑے اتار کے لیٹ گئے، کیا کر رہے ہو بھائی؟ بولے وہ ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ وہ اجمیر شریف ہوئی آؤ تو حج ہو گیا، چھوٹا حج ہوتا ہے وہ، اجمیر شریف کی زیارت وہ بھی حج ہے، وہ چھوٹا حج۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ہمارے یہ عقائد ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر رحم فرمائے، انہیں اپنے پورے حج کے سفر کے دوران برابر توحید کی ان کو تلقین کرتی رہی، لیکن یہ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے، اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے تو پھر ہمارے حج کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم نے حج جیسی عبادت جس کے اندر شروع سے لے کر آخر تک توحید کا ہی بیان ہے، شروع سے لے کر آخر تک توحید ہی کی بات ہے، شروع سے آخر تک نبی کی اتباع کی ہی بات ہے، ہر قدم پر اتباع ہے، ہر قدم پر صحابہ فالو کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر کیا حج؟ اگر شرک موجود ہے تو حج کے کوئی معنی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تعلیم فرمائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ مکے ایسے ہی ٹہلتے ہوئے آپ پہنچ جائیں احرام پہن کے اور بنا احرام جو ہے احرام کو بس ایسے ہی اتار دیں بنا عمرہ کیے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تعلیم فرمائی ہے، میقات بیان کی ہے۔ یہ میقات کیا ہوتی ہے؟ میقات وہ جگہ بیان کی ہے جہاں سے احرام باندھا جائے، احرام باندھنے کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے، صحیح بخاری کی 1526 1526 نمبر کی روایت، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 1181۔ احرام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی میقات، کہ مدینہ منورہ کی میقات ذوالحلیفہ ہے، اور شام والوں کی میقات جحفہ ہے، اور نجد والوں کی قرن المنازل ہے، اور یمن والوں کے لیے یلملم ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی میقات ذات العرق بیان فرمائی، یہ میقاتیں بیان فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے یہ ذوالحلیفہ یہ مدینہ منورہ سے بس قریب ہی ہے، اور مکہ مکرمہ سے 450 کلومیٹر دور ہے، قریباً 450 کلومیٹر کی دوری ہے۔ اور شام کی جو میقات بیان فرمائی جحفہ، یہ اب آباد نہیں ہے، یہ بستی غیر آباد بستی ہے، تو یہاں سے اب احرام نہیں باندھا جاتا۔ اس کے برابر میں ایک بستی ہے رابغ، وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ 187 کلومیٹر مکے سے نارتھ ویسٹ شمال مغرب کی طرف ہے۔ اور نجد والوں کی جو آپ نے بیان فرمائی قرن المنازل، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اور یہاں سے بھی نجد والے جو ہیں وہ کویت وغیرہ والے، وہ کویت سے بھی آنے والے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ وہ السیل الکبیر جو ہے اس کی جگہ اس کے برابر میں جو بستی آباد ہے وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ یلملم جو یمن کی میقات ہے یہ 92 کلومیٹر دور ہے مکہ مکرمہ سے۔ ذات العرق یہ 94 کلومیٹر دور نارتھ ایسٹ میں شمال مشرق کی طرف ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میقاتیں بیان فرمائی ہیں۔ ہندوستان سے جانے والے جو پہلے پانی سے جاتے تھے ان کے راستے میں یلملم پڑتا تھا، اور اب کیونکہ ہوائی جہاز سے جایا جاتا ہے تو جو یہاں سے جدے جاتا ہے اس کے راستے میں قرن المنازل یہ میقات پڑتی ہے۔ اور جو عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ ان کا کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ 4.5 گھنٹے کا سفر، 5.5 گھنٹے کا سفر کو ان کے 20 گھنٹوں کا سفر لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ گھومتی ہوئی کئی الگ الگ علاقوں سے جگہ ٹھہرتی ہوئی جاتی ہے، تو اس میں کون سی میقات پڑے گی نہیں پتہ چلتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا یہ میقات ان کے لیے ہے، یہ احرام باندھنے کی جگہ ان کے لیے ہے جو یہاں رہتے ہوں، جو یہاں قیام کرتے ہوں۔
یا ان کے لیے جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہوں اور پھر ان علاقوں سے گزرے، یعنی ان میقات سے جو گزرے گا دوسرے علاقوں سے رہنے والا، اس کے لیے بھی احرام باندھنے کی جگہ یہی ہے۔ پھر جو ان میقات کے اندر رہنے والے ہیں اور حرم کے قریب رہنے والے ہیں اور اہل مکہ اور ان سے بہت قریب رہنے والے، ان کے میقات، ان کے احرام باندھنے کی جگہ ان کے اپنے گھر، بالکل کلیئر کٹ ایک دم ساری چیز آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی کہ جو میقات سے دور رہتا ہے، میقات کے اندر رہتا ہے، اس کے راستے میں میقات نہیں پڑتی ہے، تو اس کے لیے احرام باندھنے کی جگہ اس کا گھر ہے۔ اب بعض ٹائم نہیں پتا ہوتا، ابھی ایک صاحب گزشتہ مہینے ایک صاحب عمرے کے لیے گئے، کہنے لگے آخر میں ہمیں ٹکٹ ملا، دیکھا ہی نہیں، ہم سمجھ رہے تھے ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ اب جو مدینہ جانے والا ہے اس کے مدینہ جانے والے کے راستے میں یہ جحفہ بھی پڑتا ہے، یہ جحفہ کے راستے بھی مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں اور ذوالحلیفہ کے راستے بھی جا سکتے ہیں۔ تو ذوالحلیفہ کے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ گئے ہیں، تو ان کے لیے مدینہ جو جا رہا ہے یہاں سے، اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں سے احرام باندھ کے جائے، لیکن جو یہاں اپنے گھر سے نکل رہا ہے وہ احرام باندھ کے نکلے۔ اگر وہ جدہ جا رہا ہے، اپنے برابر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھیں، آپ کے ٹکٹ پر کیا لکھا ہوا ہے، جب بھی ملے اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اپنے ساتھ رکھے، انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھے، ٹکٹ کی برابر اس کو فوٹو کھینچ کے اپنے پاس رکھے، اس کے اندر آپ کی ریٹرن کی ٹکٹ بھی ہوگی، آپ کو کب واپس جانا ہے، کون سے وقت آپ کی واپسی ہے، جانے کی فلائٹ کون سی ہے، کہاں کس وقت آپ کی فلائٹ جائے گی۔ اگر اس میں ایک رات کے 9 تاریخ کو رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے لکھا ہوا ہے تو رات کا ہی مطلب ہے اس کا، اگر دوپہر کا ہوگا تو 13 14 15 یعنی 24 گھنٹے کے اعتبار سے ٹائمنگ لکھی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں اور 1 بجے 2 بجے 3 بجے لکھا ہوتا ہے اور وہ پہنچتے ہیں دوپہر کے اعتبار سے کہ 9 تاریخ کو، تو بہت سارے اس پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو دھیان رکھنے کی ہیں، غور کرنے کی ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اپنے ساتھ احرام کی چادریں اپنے ساتھ رکھیں اور پھر وہاں پر احرام پہن لیں۔ اس سے پہلے تلبیہ کب پکارنا ہے، نیت کب کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات پر جا کے نیت کی ہے۔ گزشتہ جمعے میں یہ باتیں عرض کر چکا کہ میقات پر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہماری میقات راستے میں فلائٹ میں پڑے گی، ہو سکتا ہے ہمیں نہ پتہ چلے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گھر سے ہی نیت نہیں کریں گے، نہ ایئرپورٹ پر نیت کریں گے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ والا معاملہ آ جائے کہ تمہیں روک دیا جائے تو فمستیسر من الحج، تمہیں حد قربانی کرنی پڑ جائے، تو وہاں پہنچانی پڑ جائے قربانی۔ تو اس لیے بہتر ہے، کیونکہ کوئی پریشانی پاسپورٹ میں آ سکتی ہے، ویزے میں آ سکتی ہے، کسی وجہ سے آپ کو واپس جانا پڑ سکتا ہے، آپ کی فلائٹ لیٹ ہو سکتی ہے، تو اس حالت میں پریشانی میں انسان مبتلا نہ ہو، وہ چادریں ہی رہیں، جب تک اس کے ساتھ نیت شامل نہ ہو، لبیک شامل نہ ہو، وہ احرام نہیں بنے گا۔ تو ہم نے وہ چادریں پہن لی ہیں، وہ ڈریس پہن لی ہے، فلائٹ میں بیٹھنے کے 1-2 گھنٹے بعد پھر اس کے بعد ہم جو ہے نیت کریں، وہ بہتر ہے، یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم جو ہے فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد، اس کے اڑنے کے بعد، کم سے کم اس کے ٹیک آف کرنے کے بعد پھر جو ہے ہم نیت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 تاریخ کو ذیطوہ پہنچے اور وہاں آپ نے قیام فرمایا، یہ زاہد کے کنویں کے نام سے مشہور جگہ ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل ایک سنت ہے ذیطوہ پر رکنا۔ اب ہمارے راستے میں تو عمومی طور پر اگر ہم فلائٹ سے جا رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے۔ اس کے بعد 5 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح نہ غسل کر کے، اگر کوئی مکے میں ہے تو غسل کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حرم کی زیارت سے پہلے غسل کیا، آپ نے احرام پہنے ہوئے تھے، آپ نے پھر دوبارہ غسل فرمایا مکے پہنچ کر۔ تو آپ نے اگر 5 تاریخ کو آپ پہنچے اور 5 تاریخ کو آپ نے غسل فرمایا، اس کے بعد آپ حرم تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا فرمائی، اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابۃ، اے اللہ اس گھر کی عزت کو، اس کے وقار کو، اس کی عظمت کو، اس کے رعب کو الہ العالمین اور بڑھا دے۔ ایک مرسل روایت ہے جس کے اندر ذکر ہے اللہم انت السلام ومنک السلام، آپ نے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کی، اور اس کے اندر بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، اور اس میں دعا اس کے لیے بھی ہے کہ اللہم من حج، جس نے تیرے گھر کا حج کیا ہو یا تیرے گھر کا عمرہ کرنے والا ہو، تو بھی اس کی بھی عزت، اس کی بھی عظمت، اس کی بھی بڑائی اور اس کی نیکی کو تو بڑھا دے۔ تو یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے موجود ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے گئے، آپ نے ایسا نہیں کیا ہے جیسا کہ کیمپوں میں بتایا جاتا ہے، اور میں 23 سال ہو گئے مجھے ڈھونڈتے آج تک مجھے اس کی کوئی حدیث نہیں ملی۔ وہ عمل جو بتایا جاتا ہے 2 انداز سے وہ بتایا جاتا ہے۔ ایک عمل جا کے جی آپ کو کیا کرنا ہے، پہلا عمل ٹھیک ہے
خانہ کعبہ کو جب آپ حرم میں داخل ہوں تو ٹھیک ہے، صحابہ سے یہ بات سنت ہمیں ملتی ہے کہ جو خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو انسان اپنی نظروں کو جھکا کے طواف کی جگہ پر مطاف کے اندر پہنچے اور پھر خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا کر، اللہ یہ کہ یہ دعا کرے اللہ جب تک میں زندہ رہوں تو میری ساری دعائیں خیر کی قبول فرما۔ لیکن جو بھی دعا کرنی ہے، ہاتھ اٹھانے کے اندر اختلاف ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں یا نہ کریں۔ امام مالک، امام شافعی اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کوئی حرج نہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی حدیث کے اندر ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا خانہ کعبہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے حج کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب خانہ کعبہ پر پہنچے ہیں تو آپ نے ہاتھوں سے کوئی خانہ کعبہ کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی 855 نمبر کی حدیث ہے اور سنن ابو داؤد کی 1870 نمبر کی حدیث۔ لیکن یہ عمل ایک بتایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے استقبال، کہ انسان جو ہے بالکل پہلے وہ لائن ہوتی تھی اب وہ لائن انہوں نے ہٹا دی ہے، اس پر جا کے بالکل حجر اسود کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا اور پھر رفعین کرنا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا، اور پھر ہاتھ اٹھا کے بعض کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ لو اور بعض کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ دو، اسے استقبال کہتے ہیں۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے، میں نے بہت علماء سے، ہر مجاز کے علماء سے اس کے بارے میں تحقیق کری، لیکن آج تک مجھے اس کی روایت صحیح نہیں مل پائی کہ اس کے بارے میں کوئی ضعیف حدیث ہی ملی ہو کہ ایسا کوئی عمل کیا جاتا ہو۔ لیکن یہاں ہندوستان کے حاجی آپ دیکھیں گے جب بھی جائیں گے تو یہ عمل کرتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے رفعین کریں گے اور ہاتھوں کو نیچے گرا دیں گے، پھر اس کے بعد یہ کہ رسول اللہ، یہ تو پیچھے گزر ہی چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے رمل کیا ہے، آپ نے استباح کیا ہے، یعنی کندھے سے چادر نکالی ہے دائیں کندھے سے، یہ صرف پہلے اس طواف کے اندر کیا ہے، استباح کیا ہے، کندھے سے چادر نکالی ہے اور رمل کیا ہے۔ رمل کا ذکر ملتا ہے کہ وہ 3 چکروں میں آپ نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے بالکل اپوزٹ سائڈ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قضا کا عمرہ کر رہے تھے تو یہ مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کیا ان کی طاقت ہے، ان کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، کیا یہ کیا ہم سے لڑیں گے، یہ کیا لڑ سکتے ہیں؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا سا ہوا بھر کے اور اس طرح کندھوں کو ہلاتے ہوئے اس طرح آپ نے رمل کیا 7 ہجری کے اندر۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سنت کو باقی رکھا ہے، تو آپ اس طرح آپ نے کیا تو یہ اس کی نقل ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو اپنی کمزوری نہیں دکھانی، حالانکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، لیکن یہاں چال ہے ذری سی کندھوں کو سیدھا کر کے اور کندھوں کو ہلاتے ہوئے چلنا، اور یہ 3 چکروں کا ذکر ہے اس کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کے سامنے جا کر کسی طرح کا کوئی استقبال والا عمل کیا ہو، ہاں آپ نے جا کے سیدھا خانہ کعبہ کا بوسہ ہوا، حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے بوسے کی جگہ اس کو ہاتھ لگایا ہے، ایک چکر میں آپ نے بوسے کی جگہ ہاتھ لگایا ہے اور ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ طواف اضافہ کر رہے تھے، جب طواف زیارت کر رہے تھے، اس وقت آپ اپنی سواری پر طواف کر رہے تھے، تو اس وقت آپ نے اپنی چھڑی کو لگایا اور پھر چھڑی کو بوسہ دیا۔ تو یہ تینوں طریقے ثابت ہیں، انسان اشارہ کرے دائیں ہاتھ سے کافی ہے، اور اشارہ کر کے اس کو چوم سکتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع کیا ہے، اور اس طواف کے اندر کوئی مخصوص دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ یہ جو سب سے پہلا طواف کیا ہے اس کے اندر کوئی مخصوص دعا اس طواف میں نہیں پڑی، الا یہ کہ آپ رکن یمانی یعنی خانہ کعبہ کا پہلا کونا، دوسرا کونا، یہ 2 کونے چھوڑ کر حجر اسود سے شروع کرا، اس کے بعد پہلا کونا، دوسرا کونا جہاں پر حتیم بنا ہوا ہے اس کونوں کو چھوڑ کر پھر تیسرے کونے پر آپ آئے ہیں، اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن یمانی کو آپ نے استلام کیا ہے، یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے، اس کو بوسہ دینا نہیں ہے، صرف اس کو ہاتھ لگانا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ثابت ہے، آپ نے اس کو ہاتھ لگایا ہے اور حجر اسود کو بوسہ بھی دیا ہے، اس کو ہاتھ بھی لگایا ہے۔ تو اس دونوں کے بیچ میں رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں آپ نے دعا کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام بھلائیاں اس کے اندر اس دعا میں شامل ہیں، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس دعا میں شامل ہیں۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت شدہ عمل جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے۔ اب ہمیں ملتا ہے کہ بھائی لوگ اس بات کی بھی دعوت دیتے ہیں، میاں خانہ کعبہ کے پہلے طواف، پہلا چکر اس کی دعا، دوسرے چکر اس کی دعا، تیسرا چکر اس کی دعا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ طواف جو ہے یہ تمہارے قائم مقام نماز کے، جس طرح نماز ہے اس طرح طواف ہے، جیسے نماز وضو کے ساتھ کی جاتی ہے اسی طرح طواف بھی وضو کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
تو یہ قائم مقام نماز کے ہے، الا یہ اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں تم بولتے ہو، بات کرتے ہو، تو بس تم میں سے کوئی اگر بات کرے طواف کے دوران تو بس وہ خیر ہی کی بات کرے، خیر ہی بولے، خیر کے ماں سوا کچھ نہ بولے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ حاجی جاتا ہے اور شروع ہوتا ہے، پھر اس فون بھی تو ہے ہمارے ساتھ، وہ لگ گیا، ہاں بھائی آج کیا پکی ہے، دال پکی ہے کہ قورمہ پکا ہے گھر میں، کیا ہو رہا ہے؟ تو دنیا جہان کی باتیں ادھر کی ادھر کی لا یعنی سب کچھ چلتا ہے، اور نوجوان طبقہ اتنا جا رہا ہے جو پورا کا پورا نیٹ پر چھایا ہوا ہے کہ وہ بس اب جو ہے کم سے کم مولوی بھی اس کے اندر پیچھے نہیں ہے، وہ سیلفیاں لے لے کے اور اس کے اندر ریلز بنا بنا کے اپنے جو ہے انسٹاگرام پر اور اپنے اسٹیٹس پر ڈالتے ہیں کہ ہاں دیکھو ہم حج کر رہے ہیں، پتہ چلے ہم حج کر رہے ہیں، حج کا اسٹیٹس، حج کی ریل بنائی جاتی ہے باقاعدہ، اور پورا ویڈیوگرافی میں ایک حرام کام اپنے طواف کے اندر ہم شامل کر لیتے ہیں، لا یعنی باتیں اور حرام کام۔ اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ یہ تو اس طواف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خانہ کعبہ کی پشت پر جا کر دعا کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، آپ اس طواف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محراب جو خانہ کعبہ کی جو حتیم کے اندر نالا جو بہ رہا ہے اس کے نیچے دعا کرنا، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ آپ حتیم میں داخل نہیں ہوئے، آپ محراب کے نیچے کھڑے ہو کے آپ نے دعا نہیں کی، آپ ملتزم سے جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور حجر اسود کا بیچ کی جگہ ہے وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اس پر آپ چمٹے ہیں، لیکن طواف وداع کے بعد یہاں بیچ میں جو ہے اس پہلے طواف میں طواف کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف نہیں مڑے ہیں، آپ نے طواف پورا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہاں سے بوسہ لے کر شروع کرا اور پھر واپس جب یہاں پر پہنچے حجر اسود پر، پھر دوبارہ جو ہے اس کا استلام کیا، بوسہ لیا یا استلام کیا، اور ہر چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا، حجر اسود کی طرف۔ پہلی بار شروع کرا، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، ساتوں چکر پورا کرنے کے بعد پھر استلام کیا۔ یہاں 8ویں بار استلام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقام ابراہیم کی طرف گئے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے نشانات موجود۔ یہ سیلاب آتے تھے بہت زیادہ، اب تک آتے تھے 1950 تک، تو ان سیلابوں کے اندر یہ پتھر جو ہے بہ کر کبھی آگے چلے جاتا تھا، کبھی پیچھے چلے جاتا، بس اب اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاں چاہا وہاں روک دیا، یہ وہاں پر رکا ہوا ہے، وہاں پر اس کو باقاعدہ اس کے فریم بنا رکھا ہے گولڈن کلر کا۔ تو اس کے پیچھے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اب اس کے پیچھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے راستے میں کھڑے ہو جائیں، پیچھے پیچھے تک پیچھے ہے، جتنا پیچھے جہاں سکون سے آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے وہاں پیچھے جا کے وہاں پر سکون سے اطمینان سے 2 رکعت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اس کے تعلق سے قرآن کی آیت پڑھی جب مقام ابراہیم پر پہنچے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھی، اور یہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجر اسود کی طرف آئے، پھر اس کو بوسہ لیا، اور پھر آپ جو ہے سامنے سے خانہ کعبہ سے اس کے حرم سے باہر صفا اور مروہ کے 2 پہاڑ ہیں ان کی طرف آپ چل دیے، اور صفا کی پہاڑی پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور اس پر اوپر چڑھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو خانہ کعبہ نظر آنے لگا، بس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، جس میں اللہ نے صفا کو پہلے ذکر کیا ہے، یعنی صفا اور مروہ، مروہ اور صفا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا صفا اور مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ابدؤ بما بدا اللہ بی، جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یا جس چیز کو جس کا نام جس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا وہیں سے میں بھی شروع کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر دوبارہ توحید آپ بیان فرمانا ہے، آپ لبیک برابر پڑھتے جا رہے ہیں وہاں سے، اور جب حجر اسود کے سامنے آپ نے بوسہ لے کے طواف شروع کیا ہے اس وہاں تک آپ برابر لبیک پڑھتے رہے، وہاں پر جا کر آپ لبیک پڑھنا آپ نے چھوڑ دیا، جو توحید کا ترانہ تھا وہ وہاں چھوڑ دیا، لیکن یہاں صفا کے پہاڑ پر چڑھنے کے بعد دوبارہ وہی توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا اللہ کی توحید بیان کر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے اسی کی تعریفات ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، انجز لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا ہے، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد فرمائی، ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ وعزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے نے سارے کے سارے لشکروں کو زیر کر دیا،
یہ آپ نے اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اور اللہ سے بہت دیر وہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر دعا فرمائی۔ پھر دعا فرمانے کے بعد پھر دوبارہ یہی کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، پھر دعا کری، پھر تیسری بار دعا کے بعد پھر تیسری بار پھر یہی کلمات کہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہاتھ اٹھا لیے اور پھر دعا کری۔ پھر اس کے بعد مروہ کی طرف چلنا شروع کرا، اور جب مروہ کے نیچے والے حصے کے اندر جو نیچے کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا ہے خانہ کعبہ کا، تو یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہی ہے یہ رمل، مردوں نے ہی، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ سارا کا سارا یہ کندھے کا کھولنا رمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو مشرکین مکہ کو دکھایا جا رہا تھا اس وقت، تو اس سنت کو باقی رکھا، تو یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں تو اپنے جو ساتر لباس ہے، جو ساتر چال ہے، جو ان کی درمیانی چال ہے، اسی کے اعتبار سے چلیں گی۔ اسی طرح صفا مروہ کے بیچ میں حضرت ہاجرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا تھا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھیں، یہ اس کی سنت، اس کا نمونہ، اس کا نذرانہ باقی رکھا ہے اللہ۔ تو جب وہ پہاڑی سے نیچے اترتی تھیں، تو جب ڈھلان پہ نیچے آ جاتی تھیں تو خانہ کعبہ نظر آنا بند ہو جاتا تھا، حضرت اسماعیل نظر آنے بند ہو جاتے تھے، تو وہ تیزی سے چلتی تھی، دوڑتی تھیں اور پھر مروہ کے اوپر چل جاتی تھیں۔ تو یہ دوڑنا، یہ اسی کو سعی کہتے ہیں، اسی کو کوشش کرنا کہتے ہیں۔ تو صفا مروہ کے درمیان یہ عمل کرنا، وہاں پر ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ان کے درمیان ہری لائٹیں جب اوپر لگی ہوئی ہوں، بس اس کے درمیان دوڑنا۔ نیچے گراؤنڈ فلور میں اگر صحیح کر رہا ہے انسان تو ان کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ ڈھلان ہے اور یہ چڑھائی ہے، ایک پیالے کی طرح نیچے جب گئے تو نیچے بھاگنا ہے، پھر جب اس چڑھائی پر چڑھنے لگے تو پھر بھاگنا رک جانا ہے۔ اور بھاگنا بھی ایسا نہیں کہ ہم 100 میٹر کی ریلیں دوڑ کے اندر دوڑ رہے ہیں، ہائی سپیڈ سے بھاگنا شروع کر دو، مطلب بھاگنے کی سعی، اس کی نقل کرنی، تو اس انداز میں ذرا سا کوشش کرنی ہے، اور یہ عمل ہمیں کرنا ہے۔ اور جب ہم فرسٹ فلور پہ یا سیکنڈ فلور پر ہوں گے تو یہ صفا اور مروہ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ چھوٹا ہو جائے گا، کیونکہ یوں تو یوں ٹیپر میں ہے، جی سے سیدھے جا رہا ہے، لیکن جب ہم فرسٹ فلور پہ پہنچیں گے تو پل بنے ہوئے ہیں سیدھے، تو وہ سیدھے کے سیدھے ہیں، تو راستہ چھوٹا ہو جائے گا، نہ اس میں ڈھلان آئے گی نہ اس میں چڑھائی آئے گی، نشانی باقی ہے، تو اس نشانی کے بیچ میں ہمیں دوڑنا ہے، چلنا ہے، اور وہ بہت چھوٹا صحیح جو ہے چھوٹی صحیح ہو جاتی ہے اوپر کے فلورز میں جا کر، نیچے وہ راستہ لمبا ہے، تو اس کے اندر جو ہے دوڑنا ہے۔ رب اغفر ورحم انک انت العز الاکرم، برابر دعائیں کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلتے رہے ہیں، اور پھر مروہ کے پہاڑ پر پہنچے۔ تو یہ صفا سے مروہ چلے جانے پر بس یہ ایک چکر شمار ہوا ہے، واپس ریٹرن کا چکر وہ ایک نہیں ہوگا، بلکہ صفا سے مروہ تک جو جتنا ہم نے سفر طے کیا ہے وہ ایک چکر پورا کا پورا ہے۔ اس کو وہاں جا کر بھی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا کہ اس کے اوپر تک چڑھ گئے، اور خانہ کعبہ جب نظر آنے لگا تو اس کی طرف منہ کر کے آپ نے دعا کی، اور اسی طرح یہی کلمات دہرائے، 3 بار دعا کی اور 3 بار یہ کلمات دہرائے، پھر واپس صفا پر آ کر یہ کلمات دہرائے، پھر واپس مروہ پر گئے، پھر آخری 7واں چکر مروہ پہ جا کے ختم ہوا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا نہیں کی، جب آخر میں جب ختم کیا تو پھر دعا نہیں کی، اور صحابہ سے مخاطب ہوئے، جیسے کہ پیچھے گزر چکا کہ اب احرام کھولنے کا آپ نے حکم فرمایا کہ دیکھو یہ عمرہ پورا ہو گیا ہے، یہی عمرہ ہے صفا مروہ دوڑنا، کہ اب تم جو ہے اپنے بال جو ہے وہ کتروا دو یا بال جو ہے منڈوا دو۔ تو یہ منڈوانا یا کتروانا عمل ہے، یہ عمرہ ہے، یہ پورا کا پورا صفا اور مروہ کے دوران چلنا اور پھرنا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اصل ہے، اصل جو ہے وہ سنت کو فالو کرنا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے ہر کنارے کو چھوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کے اس عمل کو دیکھا، کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو اسی کو استلام کیا ہے، خانہ کعبہ کے ہر کونے کو نہیں چھوا ہے، ہر دیوار کو، ہر کونے کو نہیں چھوا ہے۔ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ کی کوئی بھی برکت جو ہے اس سے میں رہ جاؤں، ہر طرح سے برکت چاہتا ہوں، ہر طرف سے برکت حاصل کر لوں۔ تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی اصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، آپ نے اس طرح عمرہ کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے باہر پہنچی تو آپ کو حیض آ گیا، اور پھر بس یہ 4 دن پورے کے پورے آپ کے گزرے ہیں آج تک کہ موقع ہی نہیں ملا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا، تو کیا ہی نہیں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، تو صحیح بھی نہیں کی، تو خیال کیا کہ شاید میرا عمرہ نہیں ہوا، تو وہ رونے لگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ رونے کے عورتوں کے اندر یہی جذبات ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو نیکی کر نہیں پا رہی، میں تو ثواب کا کام نہیں کر پا رہی. آپ نے فرمایا یہ تو آدم کی بیٹی کے قسمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یہ چیز تو لکھ دی ہے، اس کے اوپر رونے کی کیا بات ہے؟ اس پر رونے کی کوئی بات نہیں. صبر کرو اس کے اندر، جو اللہ کی طرف سے ہے فیصلہ وہ فیصلہ ہے. تمہارا عمرہ اور حج دونوں کی طرف سے تمہارا ایک طواف اور ایک سعی کافی ہو جائے گی. یعنی وہ حج قران، کیونکہ ان کا احرام کھلا نہیں تو وہ حج قران ہی آٹومیٹک بن گیا. جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ حج کا زمانہ آ جائے اور اسے عمرہ کرنے کا موقع نہ ملے، اس کے لیے حج قران ہے. اور حج قران کے اندر ایک طواف اور ایک سعی وہ کافی ہو جاتی ہے. وہی عمرے کا اجر اسی کے اندر مل جائے گا. اسی کے اندر کس کا عمل؟ کہ حج کا بھی اسی کے اندر، ساری چیزیں اسی کے اندر شامل ہو جائیں گی. جب انہوں نے بعد میں ضد کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں پر واپسی میں ٹھہرے تھے اس کے قریب کے علاقہ تنیم تھا، وہاں پر حضرت ان کے بھائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن ان کو ان کے ساتھ کیا کہ جاؤ ان کو وہاں سے ان کا احرام بنوا لو. یہ حل کہلاتی ہے، جو جگہ حرم کی حدود سے باہر ہے اسے حل کہتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اس کے قریب تنیم تھا. اب وہاں پہ مسجد عائشہ تعمیر ہے تو لوگ مسجد عائشہ یاد رکھتے ہیں، تنیم یاد نہیں رکھتے. اسی کے تھوڑا سا آگے زیرانہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں جہاں سے آپ حنین کا مال تقسیم کر رہے تھے تو آپ نے وہاں سے عمرہ کیا تھا. اور کوئی آدمی اگر اس طرح باہر جا کے اگر کرے، کسی کے ساتھ اگر یہی معاملہ ہو تو وہ کر سکتا ہے، کوئی اس کے اندر قباحت نہیں ہے، کسی کا انکار نہیں ہے کہ یہ جی ناجائز ہے. مسجد عائشہ سے جا کے لوگ عمرے کرتے ہیں لگاتار، کئی ایک بھائی ہم نے کتنے عمرے کرے، لوگ پوچھتے ہیں بھائی کتنے عمرے کریں. تو عمرے کرنا یہ فضیلت کی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں آپ نے اپنے سفر حج کے اندر، آپ نے اپنے عمروں کے سفر کے اندر، یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ بار بار مکے کے باہر جا کے وہاں سے احرام باندھ کے آپ آ رہے ہیں. ابھی میں نے شروع میں حدیث پڑھی کہ مکے والوں کے لیے اگر ہم مقیم ہیں تو مکے میں رہتے ہیں تو ہم کئی دنوں کے لیے رک گئے ہیں، ہمارا وہاں پر مکے میں ہم 15 دن 19 دن کا ہمارا قیام ہے تو پھر ہم مقیم کی طرح ہیں. تو اگر عمرہ کرنا ہی ہے تو اپنے گھر سے عمرہ کر لیں، اپنے گھر سے احرام باندھ کے کر لیں. لیکن اگر کوئی مسجد عائشہ جا کے کرے، عرفات چلا جائے وہ بھی ہل ہے، وہاں سے جا کے عمرہ کرے تو اس پر کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اس کے اندر بہت زیادہ لمبی باتیں اس کے اندر کی جاتی ہیں کہ دیکھیے جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جی زیرانہ سے عمرہ کرو وہ زیادہ افضل ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے. وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کہ جو ہے مسجد عائشہ سے کرو کیونکہ آپ کی قولی جو ہے سنت وہ زیادہ جو ہے آپ کی فعلی کے مقابلے میں قولی سنت زیادہ مضبوط ہے. لیکن وہ حضرت عائشہ کے لیے خاص تھا. ان کے بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر نیکی کو بڑھ چڑھ کر کرنے والے تھے. ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی نیکی کا موقع ملتا اور اسے چھوڑ دیتے. لیکن کہیں نہیں ملتا کہ ان کے بھائی نے عمرہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول نہیں تھا کہ وہ بھاگ کے باہر جا کے ہل سے جو ہے احرام باندھ کے پھر عمرے کر رہے ہوں. پھر عمرہ کرنے میں بھی یہ غلطی عمومی طور پر کی جاتی ہے. کہتے ہیں جی چوتھائی کاٹ لو، چوتھائی بال کاٹ لو، چوتھائی سر کے، یا پھر کہیں سے ذرا سا بال جو ہے ذرا سا اس طرح لگاؤ، ذرا سا بال یہاں سے کاٹ لیے، یہاں سے ذرا سا اس طرح لگا کہ یہاں سے گنجے ہو گئے، پھر عمرہ کر کے آئے، پھر یہاں سے گنجے ہو گئے، پھر عمرہ کر کے آئے، پھر یہاں سے گنجے ہو گئے. تو یہ تو حرام ہے. بالوں کو اس طرح تقصیر کرنا، عورت کے لیے تو ایک پور کے برابر انگلی پر لپیٹا اور بال کو کاٹ لیا، کینچی سے اپنے بالوں کو کاٹ لیا، ہو گیا اس کا معاملہ. لیکن مرد جو ہے اسے تو بال کٹوانے پڑیں گے، برابر بال کٹوائے یا اس طرح پھروائے. تو اور اس طرح بھی اس طرح نہیں پھروانا کہ تھوڑے سے سر پر پھروا لیا، چلو بھائی پھر عمرہ کر لیا، پھر تھوڑے سے سر پر پھروا لیا، پھر عمرہ کر لیا، یا تھوڑے سے بال کٹوا لیے پھر اگلی بار اور تھوڑے سے بال کٹوا لیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. یہ تو آپ کی سنت کی مخالفت ہے. تو ہم اگر کر رہے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بہترین عمل جو مکے کی زندگی کے اندر، جو مکے میں رہتے ہوئے، پہلے تو ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم یہاں گھومنے آئے ہیں کہ حج کرنے آئے ہیں، عبادت کرنے آئے ہیں کہ گھومنے آئے ہیں. تو سارا دھیان ہمارا کس طرف ہونا چاہیے؟ گھومنے پھرنے میں، سفروں میں، کہ بس یہاں ہو یا وہاں ہو یا یہاں ہو یا بس گھومنے پھرنے میں ہی اپنے وقت کو صرف کرنا ہے، یا عبادت میں لگنا ہے؟ تو وہاں پر رہ کر سب سے بہترین عبادت جو کی جا سکتی ہے وہ عبادت خانہ کعبہ کا طواف. وہ پوری دنیا میں کہیں پر انسان نہیں کر سکتا ہے. سب سے زیادہ نیکی کی چیز وہ خانہ کعبہ کا طواف، سب سے زیادہ صبر کی ثواب کی چیز وہ خانہ کعبہ کا طواف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ خانہ کعبہ پر 120 نیکیاں نازل ہوتی ہیں، جس میں سے 60 نیکیاں خانہ کعبہ کے طواف کرنے والے کو ملتی ہیں، 40 نیکیاں جو وہاں پر نماز پڑھنے والا ہے اس کو ملتی ہیں، اور 20 نیکیاں اس کو ملتی ہیں جو صرف خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہے، اس کو صرف دیکھ رہا ہے محبت کی نگاہ سے. تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے بہتر عمل کوئی نہیں ہو سکتا.
تو انسان جتنی دیر میں ادھر جائے گا ادھر جائے گا، یہاں بھاگے گا وہاں بھاگے گا، یہ زیارت کر آؤں، وہ چیز گھوم آؤں، ادھر مارکیٹ میں شاپنگ کر آؤں. لوگ جدہ جا رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، اسی میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. لوگ مدینے جا رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی ضروری کام ہے، انسان کو بات سمجھ میں آتی، لیکن آپ جتنا وقت یہاں پر جو ضائع کر رہے ہیں سفروں کے اندر، بے جان سفر کے اندر، جب مدینہ منورہ آپ کی ترتیب کے اعتبار سے آپ پہنچیں گے، یا تو پہلے پہنچیں گے یا بعد میں پہنچیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ بے جان بس بیچ میں ادھر گھوم آؤں ادھر سے آ جاؤں، یہ اس طرح کر لوں اس طرح کر لوں، نہیں. سب سے بہترین عمل جو یہاں پہ ہے، جو آدمی خوش و خضوع کے ساتھ بشاشت کے ساتھ جتنا کر سکے وہ طواف کرے، طواف کے اندر اپنے آپ کو جوڑے، اور طواف کے اندر حجر اسود کا بوسہ اگر نصیب ہو تو انسان کوشش کرے، اس کے اندر کوشش کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھا گیا، سنن ترمذی، سنن احمد، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تابعی نے، کہ کہا کہ کسی صحابی کو یہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو آپ کو دیکھا ہے، کہ آپ تو بھیڑ میں گھس جاتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے، باقاعدہ دھکا مکی، باقاعدہ بہت کوششیں کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر غالب آ رہے ہیں، خوب کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے حجر اسود تک میں پہنچ جاؤں، رکن یمانی تک تو اس کی بھی صحیح کرتے ہیں، اس کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور حجر اسود کی بھی بہت زیادہ آپ کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے اندر گھستے ہیں. اس طرح کرتے ہوئے کسی صحابی کو نہیں دیکھا ہے، صرف آپ کو ہی یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا. میں کہا کہ یہ میں ایسا کام نہیں کر رہا ہوں جس پر ملامت کی جائے، کوئی میں غلط کام نہیں کر رہا ہوں، میں جو کوششیں کر رہا ہوں وہ میرا کرنا غلط نہیں ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے سنا ہے، یہ رکن یمانی اور حجر اسود یہ گناہوں کو چوس لینے والا ہے، یہ گناہوں کو ختم کر دینے والا ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کے لیے یہ کفارہ ہے. ان دونوں کا چھونا، ان دونوں کا استلام کرنا، ان دونوں کا چھونا گناہوں کے لیے کفارہ ہے. اور ہر وہ قدم جو طواف میں کیا جاتا ہے، طواف میں ہر قدم جو اٹھایا جاتا ہے، اس کے بدلے میں ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور انسان کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے. تو یہ نہیں سوچیں کہ اب ہم طواف اوپر کر رہے ہیں یا اتنا لمبا طواف کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی محنت پڑ رہی ہے، وہ چھوٹا سا طواف کر لیں وہیں سے کام ہو جائے. نہیں، طواف لمبا کر رہے ہیں، نیکی بھی اسی کے اعتبار سے بڑی ملے گی، ثواب بھی اس کے اعتبار سے زیادہ ہے. اگر ہمارا طواف 2 گھنٹے میں ختم ہو رہا ہے، 1.5 گھنٹے میں ختم ہو رہا ہے، نیچے والے کا طواف 10 منٹ میں ختم ہو رہا ہے، تو اس 1.5 گھنٹے کے ثواب میں اس کے حساب سے اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. تو فرمایا کہ ہر قدم پر ایک نیکی، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اور یہ کہ ایک ہفتے تک لگاتار جو شخص طواف کرتا ہے، بس اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر لکھا جاتا ہے. تو یہ میں عمل کرتا ہوں تو کوشش کرنی چاہیے، الا یہ کہ کسی کو تکلیف ناحق تکلیف دینا وہ درست نہیں ہے، کہ ہماری وجہ سے کوئی تکلیف کے اندر مبتلا ہو. اپنے آپ کو بچاتے ہوئے طواف کرنا، سکون کے ساتھ طواف کرنا، اور طواف کے دوران اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا. عام طوافوں کے اندر طواف کرتے ہوئے جو بھی ہمیں دعائیں یاد ہیں، قرآن ہمیں جو یاد ہے، ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں ان طواف کے اندر. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ آخری دیوار پر ہے. اور باقی حصے کے اندر جو دعائیں یاد ہیں وہ دعائیں کثرت سے پڑھیں، ان دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، خوب کوشش کریں کہ ان دعاؤں کا جو ہے ہم پابندی کرنے والے بنیں. ان دعاؤں کو خوب اللہ سے اپنی دعا، اپنی زبان میں دعا مانگیں، عربی میں دعا مانگیں. قرآن یاد ہے وہ قرآن پڑھیں. قرآن اگر ہاتھ میں لے کر بھی کوئی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، چلتے چلتے قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایسا کر سکتا ہے، کوئی اتنا ماہر ہے تو کر سکتا ہے، دعائیں پڑھ سکتا ہے چلتے چلتے. اس کے اندر اس طواف کے اندر جو عمل بھی، جو نیکی انسان کرے وہ سب کچھ صحیح ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو دیکھا کہ وہ طواف کر رہے تھے اور ایک بدو کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور اسے اتحیات یاد کرا رہے ہیں، اتحیات یاد کرا رہے تھے طواف کے دوران. تو طواف کے دوران دعوت دینا، طواف کے دوران لوگوں سے خیر کی بات کرنا، جو بھلائی جو نیکی ہم کر سکیں وہ طواف کے دوران. طواف سب سے افضل عمل ہے، یہ عمل کرنے کی کوشش کرنی. اور گزشتہ جمعے ایک بات جو خاص طور سے انشاءاللہ اگر زندگی رہی، آئندہ کبھی موقع ملا تو حج کے تعلق سے، کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا اس کے تعلق سے عرض کروں گا. لیکن پیچھے ایک بات رہ گئی تھی کہ ایک آدمی ہے کہ پیسے ختم ہوئے ہیں، یا کوئی مجبوری پیش آ گئی، یا کوئی اور اس کے ساتھ مسئلہ پیش آ گیا. اب قربانی تو کرنی ہے، حج کے ساتھ جو عمرہ شامل کر لیا ہے، عمرہ اور حج کرنے والا، اس کے ساتھ قربانی کرنی ضروری ہے. تو اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وضاحت فرما دی، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو بھی حج کے اندر عمرے کو شامل کرے یا حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کرے تو اس کے لیے ہدی ہے، یعنی اس حرم کی حدود میں قربانی کا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو نہ پائے،
جس کو یہ حاصل نہ ہو، جو یہ نہ کر سکے، قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا، ہر آدمی کے ساتھ فراخی والا معاملہ نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں کتنی دعاؤں کے بعد حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جوڑ جوڑ کے ساری زندگی پیسے جمع کر کر کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، ایک ایک پیسہ ایک ایک روپیہ جوڑ جوڑ کے کس طرح وہ حج کرنے آیا ہے، اس کے بعد کتنی گنجائش ہے کتنی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بتایا کہ اگر فمن لم یجد، کوئی اگر نہ یہ نہ کر سکے تو وہ فصیام، اس کے لیے 3 روزے ہیں فی الحج، حج کے ایام میں، اور وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب وہ واپس آ جائیں۔ تلک عشرۃ کاملہ، اس طرح وہ 10 روزے مکمل ہو گئے۔ یہ 10 روزے ایک قربانی جو ہدی ہے اس کے بدلے میں ہیں، اور یہ روزے کم رکھنے ہیں۔ یہ 3 روزے جو حج کے روزے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو ثابت شدہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، 10 ذی الحجہ کو اس کو بھی روزہ نہیں رکھنا ہے۔ حنفیہ ہوں جو 3 دن قربانی کرتے ہیں یا 4 دن قربانی کرتے ہیں، سب کے نزدیک مفتی کفایت اللہ نے تعلیم الاسلام کے اندر لکھا ہے کہ 5 روزے پوری امت پر بالاتفاق حرام ہیں۔ وہ 5 روزے کون سے ہیں؟ وہ 5 روزے جس میں سے 4 دن تو ذی الحجہ کے 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، بقرعید کے، عید الاضحیٰ کے 4 دن، اور ایک عید الفطر کا 1 دن۔ یہ 5 دن پوری امت پر روزے حرام ہیں۔ لیکن حاجی کے لیے 9 ذی الحجہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے عرفات والے دن روزہ نہیں رکھا ہے، اس کو 9 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ 10 تاریخ کو اس کے لیے حج اکبر ہے، اس دن سب سے زیادہ کام اس کے لیے ہیں، اس کو یوم الحج الاکبر قرار دیا ہے۔ وہ دن جو حج اکبر کا ہے، سارے کام، بہت زیادہ کام اس کو 10 ذی الحجہ کو کرنے ہیں، تو اس دن بھی روزہ نہیں رکھا ہے۔ یا تو یہ 9 سے پہلے 3 روزے رکھے، اور اگر تب نہ رکھ پائے تو پھر یہ ایام تشریق کے اندر 11، 12، 13 ان تاریخ میں روزہ رکھ سکتا ہے، جو ہدی کے بدلے میں 3 روزے رکھے جائیں گے۔ یہ 3 روزے کب رکھے جائیں گے؟ 11، 12، 13، یا پھر 9 تاریخ سے پہلے، اس سے پہلے 3 روزے جو ہیں وہ رکھے جائیں گے۔ تو یہ 10 روزے آپ نے تعلیم فرمائے ہیں۔ انسان جو ہے وہاں ہاتھ پھیلانے سے بچے، میرے پاس نہیں ہے گنجائش، کھانے کی گنجائش نہیں ہے، بہت ساری جو ہے ہر جگہ سہولیات موجود ہیں۔ آپ خانہ کعبہ کے باب الفہد سے نکلیں گے، گیٹ نمبر 79 اس کے برابر میں ہیں، اس کے بالکل سامنے روڈ پر تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو ہوٹلز نظر آئیں گے۔ یہاں لوگ باقاعدہ پیسے دیتے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ آپ اگر صاحب استطاعت ہیں، لوگ وہاں پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں کھانا، ان ہوٹل والوں کو پیسے دے دیں۔ وہاں ہر 5 نمازوں کے بعد، 5 فرض نمازوں کے بعد لوگوں کو کھانا مفت تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہاں جا کے لائن لگتی ہے، کھانا وہاں پہ آرام سے وہاں میسر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باب عبدالعزیز اور اس کے برابر میں گیٹ نمبر 85، ان کی بالکل سیدھ میں جا کے، یہاں ایک کبوتر بہت زیادہ جمع ہوتے ہیں، اسے کبوتر چوک کہتے ہیں۔ یہاں پر فری پانی ہے، یہاں پر مفت پانی، ایک آدمی 5-6 بوتلیں بھی لے کے جانا چاہے تو اس کو لے کے جانے کی اجازت۔ اور اس کے علاوہ دائیں بائیں دونوں طرف ہوٹلز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، ان کے اندر باقاعدہ جو ہے ہر 5 نمازوں کے بعد کھانا تقسیم ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ مسئلہ ہے، بالکل وہاں پر ہاتھ پھیلانے سے تو کم سے کم انسان بچے۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جہاں تک ہو سکے میں کم سے کم حج کرنے گیا ہوں، خالصاً اللہ کے آگے جھکوں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، اللہ کے ماں سوا کسی کے آگے میرا ہاتھ نہ پھیلے، کسی سے میں کسی کی طرف مدد کی نگاہ سے کسی کی طرف نہ دیکھوں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس سے بچا لوں۔ میں اللہ کے سامنے ہونے کے باوجود پھر اللہ کے غیر سے سوال کروں، یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی۔ تو انسان کو خالصاً اپنی نیت کو اخلاص کے ساتھ خالص کر کے، خالصاً اللہ کی طرف رجوع ہو کے کوشش کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر قدم پر اس کو دھیان کر کے، اور توحید کو اپنی زندگی میں شامل کر کے، اور اپنے بد عقیدوں کو، اپنے شرک کو اپنی زندگی سے نکال کر، اور اللہ کی جناب میں پکی سچی توبہ جو کرے، پھر اس کے لیے حج مبرور ہے۔ وہ حج ہے جس کے بعد انسان اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنا ہوا بچہ اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حج کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حج مبرور عطا فرما دے۔ العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام پریشانیوں کو العالمین ہمارے دور فرما دے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ہم تمام خیر و بھلائیاں العالمین تو نصیب فرما دے۔ العالمین اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، یا ان کا ہم پر کسی طرح کا کوئی حق ہے، العالمین ان کی اور ہماری تمام جائز حاجات کو اے اللہ تو بخوبی واقف ہے۔ العالمین سب کی جائز حاجات کو العالمین پورا فرما دے۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ سب کے لیے آسانی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بے روزگاروں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے غیب سے العالمین جن کی روزی کی تنگی ہے، یہ پریشانی ہے، العالمین ان کے لیے اپنے غیب سے خزانے ان کے لیے کھول دے۔ اے اللہ برکتوں کے خزانے کھول دے، ہدایت کے ساتھ العالمین اے اللہ برکت والی روزی، اے اللہ وسیع روزی العالمین
العالمین خیر و برکت کے ساتھ العالمین کو عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں لڑکے لڑکیاں، العالمین ان کے لیے العالمین اپنے غیب سے دین اور دنیا دونوں جہانوں کے اعتبار سے بہترین جوڑے ان کے حساب سے ان کو العالمین عافیت کے ساتھ عطا فرما دے۔ العالمین اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو العالمین تو اپنے فضل و کرم سے العالمین تو قبول فرما دے۔ العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں العالمین ہمارا حامی اور ناصر بن جا، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لقولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔